الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، البتہ تحقیق ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل عطا کیا۔ فضل کا مطلب اضافی نعمت جو ہوتی، فضل اضافے کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی ہم نے خصوصی فضل کیا ان کے اوپر۔ پچھلے رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مشرکین مکہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جو کہتا ہے کہ ہم جب مر کے مٹی ہو جائیں گے دوبارہ زندہ ہوں گے، یا تو ان کو جنون ہے یا انہوں نے معاذ اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ تو اس طرح وہ نبی کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے یا آسمان کے ٹکڑے تم پہ گرا دے؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو ڈرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی طرف انابت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان باتوں سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ کچھ منیب لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور کچھ وہ لوگ جو منیب نہیں ہیں، جو اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور دونوں واقعات میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو اللہ نے دنیاوی نعمتوں سے بہت نوازا تھا۔ تو ایک اللہ کے شکر گزار بنے اور ایک اللہ کے ناشکرے بنے۔ ایک آل داود اور آل سلیمان ہے اور ایک قوم سبا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں آل داود اور آل سلیمان اللہ کے شکر گزار بنے، ان کو بھی دنیا میں بڑی نعمتیں دی، بلکہ بہت زیادہ نعمتیں دی، ان کو تو قوم سبا سے بھی زیادہ نعمتیں دی۔ اور دوسری قوم سبا تھی جن کو داؤد اور سلیمان جیسی نعمتیں تو نہیں ملی، لیکن کم نعمتیں ان کو بھی نہیں ملی۔ تو داؤد اور سلیمان بے تحاشا نعمتوں میں بھی اللہ کو نہیں بھولے، اور قوم سبا وہ ان کی نسبت کم نعمتیں ملیں لیکن اس میں بھی وہ اللہ کو بھول گئے اور ناشکری کی باتیں انہوں نے شروع کر دی۔ تو اب یہ دونوں کا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پہلے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، البتہ تحقیق ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بہت فضل عطا کیا۔ وہ فضل میں روحانی برکتیں بھی تھیں اور مادی برکتیں بھی۔ تو روحانی برکتیں کیا تھیں؟ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑو تم داؤد کے ساتھ بار بار اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور اے پرندو تم بھی۔ یہ روحانی برکت تھی، کیونکہ داؤد علیہ السلام جب اللہ کا ذکر کرتے نا تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی، اور پرندے جمع ہو کے اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ آوازیں سب مخلوق سنتی تھیں، کیونکہ مطلق تسبیح تو وہ تو ویسے ہی پہاڑ اور پرندوں سے ثابت ہے۔ قرآن میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ تو وہ تسبیح تو پھر داؤد علیہ السلام کا خاصہ نہ ہوئی نا، تو یہاں الگ تسبیح مراد ہے، وہ یہ کہ پہاڑوں سے باقاعدہ اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی اور پرندوں سے بھی آواز آتی تھی۔ تو یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا، اس سے داؤد علیہ السلام کو فائدہ بھی ہوا کہ لوگ آپ پر ایمان لاتے تھے اور ان کا ایمان بڑھتا تھا، اور وہ بھی پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتے، تسبیح کرتے، اور اس سے تسبیح کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، آج کل کے کچھ لبرل سیکولر اسکالرز آ رہے ہیں جو تسبیح ہاتھ میں پھرانے کو اور اللہ اللہ کرنے کو بڑے توہین آمیز لہجے سے اس کو کہتے ہیں ان لوگوں نے بس اسی میں قوم کو الجھا دیا، اللہ اللہ کرتے رہو بیٹھ کے۔ تو حالانکہ جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں نا، آگے کام بھی وہی کرتے ہیں، جن کو اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے وہ آگے بھی کچھ نہیں کر پاتے، وہ صرف باتیں ہی کرتے ہیں بیٹھ کے۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر کرنا، زبان سے اللہ کے نام کو بار بار دہرانا، اس کی اسلام میں بہت فضیلت ہے۔ آگے اللہ نے جو مادی برکتیں عطا فرمائی ان کا تذکرہ ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے لیے پگھلا دیا تھا، لوہا پگھلا دیا۔ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، جہاں چاہے اس کو موڑ لیا کرتے تھے۔ کیوں پگھلا دیا؟ اس وجہ سے کہ اَنِعْمَ السَّابِغَاتٍ، اس لوہے سے اب آپ اپنے ڈیفنس کو، اپنے دفاع کو مضبوط کریں گے، آپ ایک بہت پاورفل ایک اسٹیٹ بنائیں گے جس کے پاس ایک مضبوط آرمی ہوگی، اور اس کے پاس ایک بہت زبردست اسلحہ ہوگا، اور اس کے پاس اپنے ڈیفنس کا انتظام بھی ہوگا، تاکہ آپ پوری دنیا میں اللہ کے نظام کو نافذ کر سکیں، لڑائی میں آپ کو شکست نہ ہو۔ انعم السابغات، آپ زرہیں بنائیں، یعنی جنگی جو لباس ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جنگی لباس جو لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جو ہسٹوریکل موویز جن لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں کہ پہلے زمانے میں تلوار سے بچنے کے لیے کیسے بڑی بڑی جنگی لباس پہنے جاتے تھے، جنگی ٹوپیاں پہنی جاتی تھیں۔ خود غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ٹوپی پہنی ہے، لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی جو آپ کو تلوار اور تیر کے اور نیزے کے وار سے بچاتی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بانی داؤد علیہ السلام ہیں۔
تو بڑی بڑی زرہیں بنائیں، وقدر فی السرد، اور جوڑنے میں ایک اندازہ سے کام لیں آپ، یعنی ایک مینجمنٹ کے تحت جوڑیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعہ کا بظاہر اہم پہلو نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بڑا سبق چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ آپ زرہیں بنائیں۔ ظاہر ہے جب ہم زرہیں بنائیں گے، جنگی لباس پہنائیں گے، تو ان کو سینا بھی تو پرونا بھی تو پڑے گا نا، کڑیوں سے جوڑنا پڑے گا تاکہ موویبل ہوں، وہ آسانی سے آپ کی باڈی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے الگ سے اس کا تذکرہ کیا کہ اس کے جوڑ میں یعنی اندازے کا مطلب یہ نہیں کہ اندازے سے کام لیں جس کو اردو میں کہا جاتا ہے اندازہ، بلکہ قدر کا مطلب باقاعدہ مینجمنٹ ہونی چاہیے۔ تقدیر عربی میں مینجمنٹ کو کہتے ہیں۔ آڑی ترچھی کڑیاں نہیں ہونی چاہیے، ایک خاص اندازے کے تحت جس کے قد کے لحاظ سے جو زرہ بنائی جا رہی ہے، تو اسی کے زرہ کے لحاظ سے وہ کڑیاں بہت ہی سوٹیبل ہونی چاہیے، کہ کتنی موٹی ہوں، کتنی ان کی لمبائی ہو، اور کتنی وہ کرو ہوں، اور کس دھات سے بنائی جائیں وہ، اور کتنا ان کو فولڈ کیا جائے، اور ہر لحاظ سے، تاکہ بہت ہی آرام دہ لباس بن سکے۔ تو یہ اللہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں مینجمنٹ پسند ہے۔ کوئی بھی کام جب آپ کریں تو ایکسیلنسی کے ساتھ کریں، اور جنگ میں ڈسپلن کی اور ایکسیلنسی کی فوج میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کی کامیاب فوجیں ہمیشہ ان میں ڈسپلن ہوتا ہے، ان کا ہر کام میں ایکوریسی ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پینڈو پن ہوگا، جہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا، آڑا ترچھا کام ہوگا، جیسے کہ آج ہمارے ہاں مسلمانوں میں ہو رہا ہے، تو فوج تو کسی حد تک اس بد نظمی سے بچی ہوئی ہے، لیکن جو عام ہمارے ملکوں کے حالات چل رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، سب کے سامنے ہیں، تو اس سے قومیں ترقی سے رک جاتی ہیں۔ جاپان میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا ان لوگوں میں کہ کس طرح ان لوگوں میں ڈسپلن ہے، اور جس چیز کو بھی وہ بناتے ہیں تو بہت ہی اس میں ایکوریسی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کام کو ٹرخاتے نہیں ہیں۔ تو اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام سے اللہ کہہ رہے ہیں زرہیں بنائیں، لیکن اس میں جان چھڑانے والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک جنگی لباس بنا رہے ہیں، آپ ایک اسلحہ بنا رہے ہیں، تو جان چھڑانے والا کام نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو پوری توجہ کے ساتھ، تو خاص طور پہ ڈیفنس میں تو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو کوئی بھی کام کرتے ہیں ٹرخانے کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے کہ ہماری قوم میں یہ بیماری پھیل گئی ہے۔ کسی آپ مزدور کو کوئی کام دے دیں تو وہ آپ سر پہ کھڑے ہو کر کام کروائیں گے تو شاید کو صحیح کر لیں، ورنہ کوئی بھی کام وہ ڈھنگ سے نہیں کرے گا۔ سیمنٹ بجری کو ملائے گا تو پانی صحیح نہیں اس میں حل کرے گا، سیمنٹ کم کر دے گا، بجری زیادہ کر دے گا، کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو درزی کو آپ کپڑے سینے کے لیے دے دیں، وہ آڑے ترچھے سی کے رکھ دے گا، وہ بھی کوئی محنت سے اور فوکس کر کے کام نہیں کرتا۔ کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں تو یہی ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں جان نہیں کھپاتے، ادھوری تحقیقات لوگوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں، پھر اس میں گمراہ کرتے ہیں۔ کہیں کوئی سیاسی تجزیہ کرنا، اس میں بھی کوئی محنت نہیں کرتے، بس چند ادھر کی صحافیوں کو سنا، کچھ ادھر کو سنا، اور ایک تجزیہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں جو ہے نا وہ ایکسیلنسی پسند ہے۔ کوئی بھی کام جب آپ کریں تو پوری توجہ کے ساتھ کریں۔ تو وقدر فی السرد، اے داؤد آپ ان کڑیوں کو جوڑنے میں خوب مینجمنٹ سے کام لیں۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل بھی آپ اچھا کریں۔ انی بما تعملون بصیر، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ کیا کر رہے ہو۔ اس سے دیکھیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور کتنے پاورفل تھے، ان کی خلافت بھی قائم ہوئی، لیکن پھر بھی ڈیفنس پہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ترغیبات دے رہے ہیں کہ لوہے کی زرہیں بنانی ہیں اور پھر اسلحہ بنانا ہے، اور بہت ہی یعنی جو آپ کے بس میں ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے، پھر آسمان سے اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم اسباب اختیار کرتے نہیں ہیں اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کر کے پوری قوموں کو جو ہے وہ دشمن کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، اور پوری قوموں کے مستقبل کو ہم تباہ کر دیتے ہیں۔